لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جوانوں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائیں اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر نوجوان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت ہے۔ اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، خبردار آپ کے حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ یہاں عبادت سے مراد صرف اور صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ جائز کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں عبادت کرنے والے کے لیے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت ایسی ہی ہے بوڑھوں پر جیسی رسولوں کی فضیلت لوگوں پر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نوجوان کو اپنی جوانی کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ جوانی کن کاموں میں خرچ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کہاں صرف کر رہے ہو، کس طریقے سے صرف کر رہے ہو۔ توانائی سلب ہو چکی ہے، طاقت ختم ہو چکی ہے، پوری رات اپنی جوانی کو گندی پکچروں کے علاوہ لغویات کے اندر خرچ کر کے اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ نہ علم کے اندر پختگی ہے، نہ اور کوئی منصوبہ بندی ہے، بلکہ آج نوجوان غلط راستے کا شکار ہو کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی گرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کے حوالے سے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو، شہوات کو چھوڑ دینے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر نفسانی شہوات کو چھوڑ دے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، جو ہے اس پر قناعت کرے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا جذبہ اگر اس کے اندر ہے اور وہ نفسانی خواہشات اور شہوات سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اس نوجوان کا مقام میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے نوجوان کے بارے میں رب قدیر جل جلالہ کا ارشاد ہمیں عطا فرمایا۔ اب اگر جوانی کی زندگی کے اندر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے، گناہوں سے اپنے وجود کو آلودہ کر چکے، اور آج الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی نوجوان ایسا نصیب ہو یا ایسا میسر آئے جس کی جوانی گناہوں کے داغوں سے آلودہ نہ ہو، لیکن اگر جوانی میں کیے ہوئے گناہ کے باوجود، گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی جوان شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہو جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے سے
جوانی کے اندر ہی وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گزری ہوئی زندگی کا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ بھی کوئی جوان کر لیتا ہے تو میرا پروردگار اس جوان توبہ کرنے والے سے میرا مولا خود محبت فرماتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوان کی توبہ اور جوانی کی توبہ اللہ کو محبوب ہے، اور پروردگار جل جلالہ جوانی کی توبہ کو قبول فرما کر اس جوان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سنہرے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان غلاموں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف میں نوجوان کیسے تھے، ہمارے اسلاف کے اندر نوجوانوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی سفر میں تشریف لے جاتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمیشہ لگے رہتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ضرورت ہوتی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان فوراً ان ضرورتوں کو پوری فرماتے، خیال فرماتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ برتتے، بلکہ ہمہ وقت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کا انتظار کرتے اور اپنی خوشبختی تصور کرتے کہ اللہ نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق اور خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر کے موقع پر ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کرو ورنہ صبح تکلیف اٹھاؤ گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پانی کی تلاش میں نکل پڑے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہی سوار تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار تھے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے قریب تشریف فرما تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے موجود تھے۔ حضرت ابو قتادہ نوجوان تھے، صحابی رسول تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ محسوس کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غنودگی طاری ہوتی ہے تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب جھکتے چلے جاتے، اور کبھی بائیں جانب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب جھکتے دیکھتے تو دائیں جانب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے چاہتے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بائیں جانب جا کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں جانب جھکے نیند کی حالت میں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھام لیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ تم کب سے یہاں پر کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے رسول کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح سے لگے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کے غلبے میں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانب جھکتے تو سرکار کو زمین کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے مزدہ جاں فضا حاصل کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر انہیں دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، حفظک اللہ کما حفظت رسولہ، جی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے جس طرح سے تم نے اس کے رسول کی حفاظت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جوان رحم دل ہوتے ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے سب سے زیادہ جوان ہی تھے، بوڑھوں نے تو مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے جوان کی اہمیت بتائی، جوان کو رحم دل بتایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جوان کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے، اس میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی دور سے نکال کر پروردگار نے اسے قوت عطا فرمائی، کمزوری کے مرحلے سے نکال کر اسے قوت و توانائی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر پرچم اسلام کو کسی نے لہلایا اور بلند فرمایا تو اس میں نوجوانوں کا کردار بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، علمی خدمات اگر دیکھیں تو اس میں بھی نوجوانوں کا کردار نظر آئے گا۔ اخلاق کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی نوجوان آپ کو نظر آئیں گے۔ سوشل ایکٹیویٹیز کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نوجوان نظر آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے مٹھی بھر لوگوں نے یہ عزم کر لیا ہے اب کسی بھی قوم کا جوان اس سوچ تک پہنچ نہ سکے جو تعمیر ملت سے متعلق ہو، اس لیے انہیں کھلونے دے دو، انہیں گیم دے دو، انہیں پب جی دے دو، انہیں یوٹیوب پر گندی پکچریں دیکھنے دے دو تاکہ یہ اس کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلاف کی زندگی کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، حلال و حرام کے ماہر صحابی، اللہ اکبر، ان کے مقام کو دیکھو۔ آپ کا وصال کب ہوا جانتے ہیں آپ؟ ان فوان شباب کے اندر 33 سال کی عمر کے اندر آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، تقوی تمہیں مجھ سے قریب کر دے گا۔ یہ ایک ارشاد ایک جوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا ہر مسلم نوجوان اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے اندر نصیب ہو جائے تو اس نوجوان کو
اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی پڑے گی، گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ آئیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ مختلف علم کے حلقے لگے ہوئے۔ اللہ اللہ، کیا منظر تھا، کیا دور تھا کہ مسجدوں کے اندر علم کے حلقے لگتے تھے، نوجوانوں کا جنب غفیر حصول علم کے اندر لگا رہتا تھا۔ یہ ہمارا سنہرا ماضی تھا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حلقے لگے ہوئے تھے اور دور ایک خوبصورت نوجوان جس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو لوگ ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر تشفی حاصل کر کے آتے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں اس نوجوان کی قسمت پر رشک کرنے لگا کہ اللہ اکبر، یہ کتنا عظیم نوجوان ہے کہ ہر کوئی مسئلے میں الجھتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کر کے جاتے ہیں اور تشفی حاصل کر کے آتے ہیں، یہ کون ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے جب حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے دل میں جو ان کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے، میں کل صبح جلدی آ جاؤں گا مسجد میں اور جلدی آ کر ان سے ملاقات کر کے اپنے دل میں ان کی جو محبت ہے اس کا اظہار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل پہلے ہی سے مسجد میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل کو پہلے پایا اور نماز میں مصروف پایا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ کے اس تذکرے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادر تھی وہ چادر حضرت ابو ادریس خولانی کی طرف انہوں نے ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنی طرف گھسیٹا اور کھینچا، اور کھینچنے کے بعد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے 2 محبت کرنے والے کل بروز قیامت منبر پر بٹھائے جائیں گے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی کے اندر تم بھی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اور میں بھی تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، یہ تھے حضرت معاذ بن جبل۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔